مغربی ہواؤں کے نئے سلسلے کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں اتوار کی رات سے منگل تک مزید بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، کوہستان میں شدید بارش اور برف باری کا امکان۔ پی ڈی ایم اے کی تمام ضلعی انتظامیہ کو الرٹ رہنے اور پیشگی اقدامات کی ہدایت۔ بالائی علاقوں میں چند مقامات پر شدید برف باری اور درجہ حرارت میں مزید کمی کی بھی پیش گوئی۔ ناران، کاغان، کالام اور چترال میں سڑکیں بند اور پھسلن کا خدشہ ہے۔ بالائی اضلاع میں لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا خطرہ۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں شدید برف باری، رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ چترال میں برفانی تودہ گھر پر گر گیا، 9 افراد جاں بحق، 4 خواتین 5 مرد شامل۔ چلاس اور اپر کوہستان میں برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ قراقرم مختلف مقامات پر بند، سینکڑوں مسافر اور مال بردار گاڑیاں پھنس گئیں۔ استور کا ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع۔ ایبٹ آباد روڈ پر کمرے سے 3 نوجوانوں کی لاشیں ملی ہیں۔ ورثاء کے مطابق جنریٹر کی زہریلی گیس بھر جانے سے موت واقع ہوئی۔ مری میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا، موسم مکمل صاف ہو گیا۔ مری کے راستے جلد کھلنے کا امکان۔ مری میں مزید گاڑیوں کے داخلے پر پابندی۔ حیدرآباد کے قریب مہران ہائی وے پر کار اور ٹرک کی ٹکر، 8 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ ٹرک ڈرائیور گرفتار، جاں بحق افراد میں 2 مرد، 1 خاتون اور 5 بچے شامل۔ کراچی گل پلازا میں ریسکیو سرچ آپریشن 80% مکمل، ملبہ اٹھانے کا کام جاری۔ حکام کا کہنا ہے کہ اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 71 ہو گئی، 20 لاشوں کی شناخت کر لی گئی، 13 کی شناخت ڈی این اے سے کی گئی۔ لاپتہ افراد کی فہرست میں 82 افراد کے نام شامل ہیں۔ ملبے سے 4 ڈی وی آر ملی ہیں، جن کی مدد سے سارحے کی وجوہات جاننے میں اہم شواہد ملنے کا امکان ہے۔ گل پلازا سے ملبہ اٹھانے کے دوران 1.5 کلو سونا بھی ملا، جسے دکان مالک کے حوالے کر دیا گیا۔ تہہ خانے میں دکان سے 1 لاکھ روپے سے زائد رقم برآمد، رقم مالک کے حوالے کر دی گئی۔ توقع ہے امریکہ جلد امیگریشن ویزے سے متعلق پابندی اٹھا لے گا۔ سینیٹر سلیم مانوی والا کی واشنگٹن میں گفتگو، کہا پاکستان پر امیگریشن ویزے کی پابندی سے متعلق بات کر رہے ہیں، پاکستانی شناخت پر آنے والے افغانوں کا مسئلہ امریکی حکام کے سامنے اٹھائیں گے۔ جلد پاکستان سے ایک اور پارلیمانی وفد امریکہ کا دورہ کرے گا۔ عوامی نمائندوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومت کا غازہ امن بورڈ میں شمولیت کا دفاع، وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہمیں کوئی بزدلی اور غفلت کا طعنہ نہ دے۔ مسلم لیگ ملکی سلامتی پر کسی سے درس لینے کی محتاج نہیں۔ غزہ امن بورڈ میں شمولیت فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی مظالم کو رکوانے کے لیے کی۔ پاکستان امن بورڈ کا حصہ نہیں بنتا تو اپوزیشن کہتی کہ پاکستان تنہا رہ گیا۔ پاکستان کو آج اہم کردار ملا ہے تو اس پر خوش ہونا چاہیے۔ آج غزہ میں سیز فائر 8 اسلامی ممالک کی وجہ سے ہے۔ اسلامی ممالک کو غزہ امن بورڈ کے ذریعے موقع ملا ہے فلسطین کے حقوق کا دفاع کر سکے۔ اسرائیل پر پاکستان کے اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ غزہ امن بورڈ میں شمولیت پر اپوزیشن کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں احتجاج، سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا جو کام نیتن یاہو نہ کر سکا وہ امن بورڈ کے نام پر شروع ہوا۔ ہم اتفاق رائے کے بغیر امن بورڈ کا حصہ بن گئے، ہمیں نہیں پتہ امن بورڈ کے نکات کیا ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کی جارحیت کو تقویت دے رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ حماس کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ہم ایسے فورم میں جا رہے ہیں جس کا آغاز دھمکیوں سے ہو رہا ہے۔ امن بورڈ میں شمولیت کے فیصلے پر وزیر اعظم نے پارلیمنٹ اور کابینہ کو اعتماد میں نہیں لیا۔ 2018 سے 21 تک حکومت تھی، اس میں بھی یہ بات شروع ہوئی تھی کہ کراچی کو حوالے کر دو، یہی 148 149 اس وقت بھی وہ جو لوگ تھے ان کو میں نے کہا یار بتاؤ تو اس کو کیسے انٹرپریٹ کرو گے 148 149 کو، یہی باتیں کی تھی انہوں نے۔ اس وقت بھی نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے یہی بات کی، پھر 18ویں ترمیم جس کو یونانیمسلی سب نے پاس کیا تھا، اور یہ میں نے بتایا یہ سارے گند 18ویں ترمیم سے پہلے کے ہیں جو ابھی ہمیں صاف کرنے پڑ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں آگ سے تباہ گل پلازا کی دوبارہ تعمیر کا اعلان، 18ویں ترمیم پر تنقید کرنے والوں کے پیچھے خفیہ ایجنڈا قرار دیا۔ سندھ اسمبلی میں گل پلازا کی تعمیر پر پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا گل پلازا کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا جائے گا، جتنی دکانیں تھیں اتنی ہی دوبارہ بنا کر دیں گے۔ سندھ حکومت ہر دکان کے مالک کو 5 لاکھ روپے فوری دے دے گی، جو دکاندار قرض لینا چاہے گا اسے 1 کروڑ روپے قرض ملے گا، سود سندھ حکومت ادا کرے گی۔
واقعے کی انکوائری رپورٹ کے بعد FIR ہوگی. مجھ سمیت جس کی بھی غلطی سامنے آئی اسے سزا ملے گی. یہ بہت بڑا سانحہ تھا, اس پر سیاست کی گئی. پتہ نہیں کہاں سے 18ویں ترمیم اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی بات آ گئی. اب قومی اسمبلی میں بھی 18ویں ترمیم کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں. اگر آپ اپنا کوئی خفیہ ایجنڈا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں. سندھ اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ. گل پلازہ سانحے کی ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پلازہ کی زمین KMC کی ملکیت تھی. 1883 میں یہ جگہ ٹرام سروس کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کو 99 سال کی لیز پر دی گئی تھی. 1983 میں یہ لیز ختم ہونے سے ایک ماہ پہلے جینکا نامی گروپ نے یہ زمین خرید لی. اس وقت کراچی کے میئر جماعت اسلامی کے عبدالستار افغانی تھے. نئی لیز لیے بغیر گل پلازہ کی تعمیر شروع کر دی گئی. 3 روپے فی گز کے حساب سے اس زمین کی لیز MQM کے میئر فاروق ستار کے دور میں دی گئی. اس نئی لیز پر فاروق ستار کے دستخط ہیں. گل پلازہ کے اضافی فلور کو 2003 میں جماعت اسلامی کے میئر نعمت اللہ خان کے دور میں ریگولرائز کیا گیا. چیئرمین MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کا وزیر اعظم کو خط. وفاق سے سانحہ گل پلازہ انکوائری کمیشن کے نام سے اعلیٰ سطح کی غیر جانبدارانہ اور شفاف کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ. خط میں لکھا انکوائری کمیشن حقائق سے پردہ اٹھائے اور مجرمان کا تعین کرے. کمیشن میں FIA, NAB, NDMA کو شامل کیا جائے. MI, ISI, اسٹیٹ بینک, نیسپاک سمیت دیگر کو شامل کیا جائے. وفاقی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری طور پر ریسکیو اور ریلیف کے انتظامات سنبھال لیں تاکہ انسانی اعضاء اور قیمتی اشیاء محفوظ رہ سکیں. 12,000 سے زائد خاندان اس واقعے میں براہ راست متاثر ہوئے. واقعے میں ہلاکتوں اور مالی نقصان کی براہ راست ذمہ دار سندھ حکومت, صوبائی محکمے, بلدیاتی ادارے ہیں. سندھ حکومت, میئر کراچی, SBCA اور دیگر ادارے مجرمانہ غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں. سانحے کی آڑ میں سیاست اور صوبے کو دو لخت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. میئر کراچی مرتضی وہاب کا MQM کو جواب. پروگرام نیا پاکستان میں مرتضی وہاب نے کہا, پنجاب میں سڑکیں تک وفاق بناتا ہے, کراچی میں کوئی تعاون نہیں کرتا. ہم سے یہ نہ پوچھیں کہ ہماری یلو اور ریڈ لائن اب تک کیوں مکمل نہیں ہوئی. وفاق سے پوچھیں کہ اس کا کراچی میں گرین لائن منصوبہ کیوں مکمل نہیں ہوا. رہنما MQM سینیٹر فیصل سبزواری نے کہا, سیاست ممکنات کا کھیل ہے, کراچی کو وفاق کے حوالے کرنا بھی ممکن ہے. سانحے کی آڑ میں سیاست کوئی نہیں کر رہا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ گل پلازہ کی تعمیر اور منظوری میں سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی کا کوئی کردار نہیں تھا. عمارت کی منظوری 1983 میں میئر عبدالستار افغانی کے دور میں دی گئی. 1991 میں میئر ڈاکٹر فاروق ستار کے دور میں لیز کی تجدید ہوئی. تمام بے ضابطگیاں 2003 میں ریگولرائز کی گئیں. اس وقت کے میئر نعمت اللہ خان تھے. تمام فیصلے 18ویں ترمیم سے پہلے بلدیاتی اداروں نے کیے. معاملے کو سیاسی رنگ دینا حقائق مسخ کرنے کے مترادف ہے. IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت حکومت کی معاشی اصلاحات کی وہ طرف ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے کہا, وزیر اعظم پاکستان میں مثبت تبدیلی اور ترقی کے لیے سنجیدہ ہیں. شہباز شریف جب کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیں تو پھر اسے مکمل کر کے ہی چھوڑتے ہیں. پاکستانی حکومت سنجیدگی سے اصلاحات کا نفاذ کر رہی ہے. حکومتی اقدامات کے مثبت ثمرات موصول ہونے لگ گئے ہیں. برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے افغانستان میں برطانیہ سمیت نیٹو کے کردار پر صدر ٹرمپ کے بیان کو خطرناک اور توہین آمیز قرار دے دیا. معافی مانگنے کا مطالبہ. کہا, اگر میں نے ایسا بیان دیا ہوتا تو یقیناً معافی مانگتا. 9/11 کے بعد افغانستان پر امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے جنگ کے دوران 457 برطانوی فوجی ہلاک ہوئے تھے. صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ نیٹو فوجی افغانستان میں جنگ کے دوران فرنٹ لائن سے دور رہے. امریکہ میں مقیم برطانیہ کے شہزادہ ہیری نے کہا کہ افغانستان میں دی گئی نیٹو افواج کی قربانیوں کا احترام کیا جانا چاہیے. بولے, میں نے بھی افغانستان میں فوجی خدمات سر انجام دیں, دوست بنائے, دوستوں کو کھویا بھی. ماں باپ نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دفن کیا, بچے والدین کے بغیر رہ گئے. اور امریکہ نے ٹرمپ کے نیٹو سے متعلق بیان پر برطانوی تنقید مسترد کر دی. وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ٹرمپ
درست کہتے ہیں نیٹو کے لیے امریکہ نے سب سے زیادہ قربانیاں دی. امریکہ نے نیٹو کے لیے دیگر ممالک سے زیادہ کردار ادا کیا.